الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ آج رمضان المبارک کے مہینے کا 17واں روزہ ہے اور جمعہ کا مبارک دن ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، جتنے دن غفلت میں گزر گئے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جو دن باقی ہیں اللہ پاک ان دنوں کی ہم سب کو قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ حدیث شریف کا وہ مضمون چل رہا ہے، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل رہے ہیں۔ ہمارے آقا نے یہ عجیب منظر دیکھ کر صحابہ کرام سے سوال کر لیا، آخر کون سی چیز تمہیں ایسا کام کرنے پر مجبور کرتی ہے، کون سی چیز تمہیں ایسا کام کرنے پر ابھارتی ہے؟ تو صحابہ کرام جواب میں فرما رہے ہیں، اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت ہمیں ایسا کام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل محبت کا تقاضا سمجھاتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کرام سن لو، جس کا دل یہ چاہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کے نبی سے محبت کرے، یا یہ کہ اللہ خود اس سے محبت کرے اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے محبت کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ 3 کام کرے۔ اس میں سب سے پہلا کام حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے، جھوٹ نہ بولے۔ گزشتہ کل میں نے مختصر زبان کی حفاظت پر کچھ باتیں آپ کو بتلائی ہیں۔ اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو زبان کا بھی سچا بنائے اور دل کا بھی سچا بنائے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک جوان اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی سے آ کر کہہ دیا، میرے محبوب، میں نے آپ کے پورے دن کا مطالعہ کر لیا ہے، میں نے آپ کے پورے دن کو سرچ کر لیا ہے، آپ کے پورے دن کی تحقیق کر لی ہے، بالکل سچا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے آقا کا مذہب بولو بالکل سچا مذہب تھا، اس لیے کہ آپ نے عفت اور پاک دامنی کی تعلیم دی، آپ نے اچھے اخلاق کی تعلیم دی، آپ نے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہا، آپ نے ماں باپ کا مقام سمجھایا، آپ نے رشتہ داروں کا مقام سمجھایا، آپ نے پڑوسیوں کا مقام سمجھایا۔ تو وہ جوان کہتا ہے، اللہ کے نبی، میں آپ کے پورے دن کی تحقیق کر کے آیا ہوں، پورے دن کا مطالعہ کر کے آیا ہوں، پورے دن کو میں آپ کے پورے دن کو سرچ کر کے آیا ہوں، بالکل سچا ہے، لیکن قبول نہیں کر سکتا۔ کیا کہہ رہا ہے سچا لیکن قبول نہیں کر سکتا۔ اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو یہ خواہش تھی، میری امت کا ہر آدمی جنتی بن جائے، میری امت کا ہر آدمی کلمہ پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے اور جنت کا مستحق بن جائے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ کے بندے، جب میرے دین کا تم نے مطالعہ کر لیا، میرے دین کی تم نے تحقیق کر لی، آخر تمہیں قبول کرنے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ اب وہ جوان کہتا ہے، اللہ کے نبی، آپ کا دین تو ہے سچا، لیکن مجھ میں 4 برائیاں ایسی ہیں کہ ان 4 برائیوں کو میں چھوڑ نہیں سکتا، اور آپ کے دین سے ان 4 برائیوں کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن علماء نے لکھا ہے، حدیث شریف میں موجود ہے، وہ جوان پھر کہتا ہے، اللہ کے نبی، ہاں، اگر میں آپ کے دین کو قبول کر لوں، آپ کے ہاتھ پر مسلمان بن جاؤں، تو 4 برائیوں کو تو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن آپ کے کہنے پر کوئی ایک برائی چھوڑ دوں گا۔
کیا کہا؟ 4 برائیاں نہیں چھوڑ سکتا، لیکن آپ کے کہنے پر کوئی ایک برائی چھوڑ دوں گا۔ اور میرے پیارے ہمارے نبی کو اللہ نے تو حکمتوں سے نوازا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ نے دعوت کا طریقہ سکھلایا کہ ہم کسی کو اللہ کی طرف بلائیں تو کیسے بلائیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، میرے محبوب اللہ کے بندوں کو بلاؤ اللہ کی طرف کیسے؟ حکمت سے۔ حکمت ایسا درست کلام، معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ حکمت ایسا درست کلام جو انسان کے دل میں اتر جائے اور انسان اسے قبول کرنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن بعض دفعہ ہم غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، کسی کی اصلاح کرنے کے بجائے اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اس کے دل کو زخمی کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے آقا کو اللہ نے سمجھایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، میرے محبوب اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ حکمت سے، محبت سے، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحتوں سے۔ اب وہ جوان سے ہمارے نبی نے پوچھا کہ میرے دین کی تحقیق کر کے آئے ہو، میرے دین کا مطالعہ کر کے آئے ہو، اور 4 برائیوں کی وجہ سے میرے دین کو قبول نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے کہا کہ ہاں ایک برائی چھوڑ دوں گا۔ ہمارے آقا تو اس بات کے متمنی رہتے تھے کہ امت کا ہر فرد جنت میں جانے والا بنے، امت کا ہر فرد کامیاب ہو جائے۔ اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان سے پوچھا، اللہ کے بندے بتا تو صحیح، کون سی 4 برائیاں تجھے میرے دین سے روک رہی ہیں، اسلام مذہب کو قبول کرنے سے روک رہی ہیں؟ اب وہ جوان کہتا ہے، اللہ کے نبی سب سے پہلی برائی یہ ہے کہ میں زنا کرتا ہوں۔ بولو، زنا کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں۔ علماء نے لکھا، حدیث شریف میں موجود ہے، اگر شرک کے بعد اس روئے زمین پر سب سے بڑا کوئی گناہ ہے تو زیناکاری، بدکاری، بے حیائی ہے۔ پھر دوسرا گناہ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں شراب پینے کا عادی ہوں۔ بولو، شراب کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں۔ پھر تیسرا گناہ اس نے کہا، اللہ کے نبی میں چوری کرنے کا عادی ہوں۔ بولو، چوری کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ قرآن کریم میں فرمایا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ پھر چوتھا گناہ اس نے کہا، اللہ کے نبی میں جھوٹ بولنے کا عادی ہوں۔ 4 گناہ اس نے گنوائے، میں زنا کا بھی عادی ہوں، میں شراب کا بھی عادی ہوں، میں چوری کا بھی عادی ہوں، میں جھوٹ کا بھی عادی ہوں۔ اب ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان سے پوچھا کہ میرے کہنے پر ایک گناہ چھوڑ دو گے؟ کہ ہاں اللہ کے نبی، اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے دین کی پوری تحقیق کر کے آیا ہوں۔ بالکل سچا ہے، قبول کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن یہ 4 برائیاں ایسی جم کر ملوث ہوئی ہیں کہ آپ کے دین کا ان 4 برائیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ہاں، اگر آپ کے مذہب کو قبول کر لو، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں تو آپ کے کہنے پر کوئی ایک برائی چھوڑ دوں گا، 4 برائیاں نہیں چھوڑ سکتا۔ اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے جھوٹ چھوڑ دینا، زنا چھوڑنے کو نہیں کہا، شراب چھوڑنے کو نہیں کہا، اور چوری چھوڑنے کو نہیں کہا۔ اب وہ جوان تو حدیث پاک میں لکھا ہے بہت خوش، ویری ایزی اسلام، کتنا آسان اسلام ہے۔ ارے میرے محبوب نے جھوٹ ہی چھوڑنے کو کہا ہے، ارے شراب کی بھی اجازت، یعنی شراب چھوڑنے کا کوئی وعدہ نہیں لیا، زنا چھوڑنے کا کوئی وعدہ نہیں لیا، چوری چھوڑنے کا کوئی وعدہ نہیں لیا، لیکن وعدہ لیا ہے تو صرف جھوٹ بولنے کا، یعنی جھوٹ نہ بولنے کا۔ یہ تو بہت آسان ہے، مجھے چوری بھی کرنی ہے، مجھے زنا بھی کرنا ہے، مجھے شراب بھی پینی ہے، نہیں کرنا تو کیا نہیں کرنا؟ بولو، جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ تو بالکل آسان اسلام ہے۔ لیکن میرے پیارو، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کسی کو تھوڑی دیر کے لیے نصیب ہو گئی ہو، اللہ تو اس کا مقدر بدل دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں حکم ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، صحیح علماء کی پہچان کر کے ان کے پاس بیٹھو، تاکہ زندگیوں میں کچھ چینجنگ آتی ہیں، زندگیوں میں کچھ تبدیلی آتی ہے۔ اور یہ حکم اللہ نے اپنے قرآن میں دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، دنیا دار مولوی نہیں، دیندار مولوی، جس کو آخرت اپنے علم سے مطلوب ہو، جس کو اللہ کی رضا اپنے علم سے مطلوب ہو، ایسے علماء کے پاس بیٹھو تاکہ دل کی شمع روشن ہو جاوے، دل اللہ کی محبت سے بھر جاوے۔ اب وہ ہمارے آقا کی صحبت ملی تھی، اب اپنے گھر پر آ گیا، ایمان قبول کر لیا۔ بولو، ایمان قبول کر لیا، لیکن وعدہ صرف جھوٹ نہ
بولنے کا کیا ہے، زنا چھوڑنے کا کوئی وعدہ نہیں، شراب چھوڑنے کا کوئی وعدہ نہیں، چوری چھوڑنے کا کوئی وعدہ نہیں۔ یہ سارے گناہ ہوتے تھے کب؟ رات کو۔ اب رات کو شیطان نے ابھارا، چونکہ شیطان تو انسان کا کٹر دشمن، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن، کبھی بھی انسان کو اچھے اعمال کی دعوت نہیں دے سکتا بلکہ برائیوں کی طرف لے جائے گا۔ اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہارا دشمن، تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ۔ اب وہ رات کو سوچ رہا ہے، شیطان نے ابھارا، چلو ایمان تو قبول کر لیا، مسلمان بن گئے، لیکن تم نے محمد عربی سے وعدہ کس کا کیا ہے؟ صرف جھوٹ نہ بولنے کا کیا ہے، چلو زنا کے لیے نکلو۔ لیکن فوراً دل میں بات آ گئی، چونکہ دل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر چکا تھا، اسلام کو پڑھنے کے بعد دل میں محبت آ چکی تھی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا مفتی تمہارا دل ہے۔ جب تم کسی کام کرنے کو سوچو اور وہ کام جو تمہیں شکوک و شبہات والا لگے تو اپنے دل سے پوچھو، اگر دل میں کھٹکا ہے تو اس کام کی طرف ہرگز نہ جاؤ۔ شیطان کہتا ہے زنا کر لے، لیکن دل میں بات آ گئی، اگرچہ میں نے میرے محبوب سے زنا چھوڑنے کا وعدہ نہیں کیا، لیکن کل مجلس میں، صحابہ کرام کی مجلس میں، میرے محبوب نے مجھ سے پوچھا اللہ کے بندے بتاؤ تو صحیح تم نے زنا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تو کیا جواب دوں گا؟ اگر سچ بولتا ہوں تو اسلام کی سزا ہے کہ زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرانے والی عورت ہو، اگر وہ کنوارے ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو آدھا جسم زمین میں دفن کر کے پتھروں سے مار دیا جاتا ہے۔ اگر میں نے سچ کہا تو اسلام کی سزا مجھ پر عائد ہوگی، اور جھوٹ بولا تو محمد عربی سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی، چنانچہ مجھ میں زنا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ بولو جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے کیا چھوٹا؟ زنا چھوٹا۔ لیکن اب شیطان ہے، شیطان تو انسان کا کٹر دشمن، وہ تو انسان کو تباہ و برباد کرنے کی پوری کوشش میں رہتا ہے۔ اب شیطان نے کہا چلو حضرت تیار ہو جاؤ چوری کے لیے، آج فلانا پلان ہے، آج فلانے کو لوٹنا ہے، آج فلانے کے گھر کا ڈاکہ ڈالنا ہے، چوری کر لو، اس لیے کہ تم نے محمد عربی سے چوری کا تو کوئی وعدہ نہیں کیا، تم نے وعدہ کیا ہے تو جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن دل میں یہی بات کہ کل میرے محبوب نے اپنی مجلس میں پوچھا کہ بتاؤ تم نے چوری کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اگر کہتا ہوں کہ چوری کی تھی تو اسلام کی سزا عائد ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، میرے ہاتھ کو کاٹ دیے جائیں گے۔ اور اگر جھوٹ بولتا ہوں تو میرے محبوب سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی، چنانچہ اب تو مجھ میں چوری کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی۔ قریب میں شراب کی بوتل موجود ہے، شیطان کہتا ہے شراب کا تو کوئی وعدہ نہیں ہے، چلو تم نے زنا چھوڑ دیا، چوری چھوڑ دی، اب تو شراب تو پی لو، شراب پینے میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن وہی سوال دل کے اندر کل میرے محبوب نے اپنی مجلس میں پوچھا کہ بتاؤ تم نے شراب پی تھی یا نہیں پی تھی؟ اگر ہاں کہتا ہوں تو اسلام کی سزا مجھ پر عائد ہوگی جو شراب پینے پر ہیں، اور نہ کہتا ہوں تو میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی، چنانچہ مجھ میں شراب پینے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے زنا چھوٹا، جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے چوری چھوٹی، جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے شراب چھوٹی۔ اب پوری رات گزر گئی، صبح میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے۔ وہ جوان اب تو صحابی ہو چکے ہیں، چونکہ میرے محبوب کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے ہیں۔ اب وہ صحابی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے، فرمایا میرے محبوب میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے کوئی نافرمانی نہیں کی، نہ میں نے زنا کیا، نہ میں نے شراب پی، نہ میں نے چوری کی، اور الحمدللہ میں نے جھوٹ بھی چھوڑ دیا۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، چونکہ ہمارے آقا صحابہ اکرام کو اپنے سے قریب کرنے والے تھے اللہ کے لیے، اور ہر صحابی کا یہ بیان ہے، آپ صحابہ اکرام کی تعداد میں ہر صحابی کا یہ بیان ہے، زندگی پر ہمارے آقا کا صحابہ اکرام کے ساتھ ایسا رویہ تھا کہ ہر صحابی کی یہ سوچ ہوتی تھی میرے محبوب اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو مجھ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی سن لو، ان الصدق یہدی الی البر، سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، وان البر یہدی الی الجنہ،
الجنہ، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور حدیث شریف میں موجود ہیں جو مسلسل سچ بولنے کا عادی ہیں، کاروبار میں جھوٹ نہیں بولتا، اپنے آپسی معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا، آسمانوں پر اسے صدیق کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے انبیاء کرام کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو صدیقین کا مقام ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ آج کہتے ہیں نا ہمارا دل نیکیوں کی طرف آمادہ نہیں ہوتا، نہ قرآن پڑھنے کو دل چاہتا ہے، نہ مسجد میں آنے کو دل چاہتا ہے، نہ اللہ کو راضی کرنے کو دل چاہتا ہے، تو گناہوں کی طرف آدمی جاتا ہے۔ وہ جھوٹ کی وجہ سے جاتا ہے کہ ہم دو کوڑی کی دنیا کی وجہ سے اپنی زبان سے جھوٹ بول دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ پاک نیک اعمال کی توفیق ہم سے چھین لیتا ہے۔ ان الصدق یہدی الی البر، سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ وان البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جائے گی۔ لیکن آگے حدیث شریف میں فرمایا وان الکذب یہدی الی الفجور، گناہ انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی جتنا وان الکذب، جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ جو آدمی مسلسل جھوٹ بولنے کا عادی ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ آدمی کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ، اور علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی مسلسل دنیا کی زندگی میں جھوٹ بولنے کا عادی ہے، آسمانوں پر اسے کذاب اور جھوٹا پکارا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ اسے جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو آج سے ہم سب طے کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے دل کو بھی سچا بنائیں گے انشاءاللہ، اور اپنی زبان کو بھی سچا بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں کچھ ایسے گناہ ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتے، ہم ان گناہوں کا احساس ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ہم جھوٹ بولنے کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک ایسی خطرناک بدبو نکلتی ہے جس بدبو کی وجہ سے رحمت کے فرشتے 1 میل اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے گھر میں بیماریاں، کاروبار تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ جب ہم جھوٹ بول بول کر حفاظت کرنے والے فرشتے کو دور کر دیتے ہیں تو اندازہ لگاؤ میرے پیاروں پھر ہماری حفاظت کون کرے گا۔ اس لحاظ سے ہم طے کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اپنی زبان کو بھی سچا بنائیں گے انشاءاللہ، اور دل کو بھی سچا بنائیں گے انشاءاللہ۔ آگے کیا باتیں بیان فرمائی، زندگی رہی تو انشاءاللہ حدیث پاک کے اس مضمون کو آگے بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج ایک چھوٹی سی دعا آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا پر ہم اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے، میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ دعاؤں میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے، دعاؤں میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے جو کسی ڈاکٹر کے پاس بولو نہیں ہے، کسی طبیب کے پاس نہیں ہے، ارے کسی علاج کرنے والے باپو کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن میں اللہ نے جو طاقت رکھی ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں میں اللہ نے وہ پاور رکھا ہے، وہ پاور دنیا کی کسی بھی طاقت کے پاس نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملہ بے چینی اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا تھا، جیسے آج ہم بھی بڑے بے چین ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ کچھ باتیں سوچتے ہیں تو دل میں بے چینیاں کھڑی ہو جاتی ہے، دل میں سوچ وچار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے آقا کو دنیا کی تو کوئی فکر نہیں تھی کہ کتنا کاروبار کرنا ہے، کتنا پیمنٹ اس سے لینا ہے، کتنا اس کو دینا ہے، ایسی کوئی فکر تو تھی نہیں، تھی فکر آپ کو آخرت کی۔ تو جب اس دعا سے آخرت کی فکریں آسان ہو سکتی ہیں تو کیا دنیا کی فکریں آسان نہیں ہو سکتی؟ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ بے چینی اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، اور وہ دعا بہت آسان ہے، آپ ایک مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے یاد ہو جائے گی۔ اگر جب بھی ہم بے چین ہو جائے، اکیلے بیٹھے ہو اور دماغ میں کچھ خیالات شروع ہو جاوے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، ابھی کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہوگا، تو یہ دعا پڑھ لے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک بے چینیوں کو ختم کر دیں گے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ یا حی یا قیوم، بس یہ دو نام تو اللہ کے ہر ایک کو یاد ہے، حیون اور قیوم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ بولو ہے کہ نہیں چھوٹی دعا؟ یاد کرنے میں بہت آسانی ہے، پڑھنے کا اہتمام کرو گے انشاءاللہ۔ چونکہ اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے بے
چینی کا ضد کیا ہے؟ چین و سکون زندگی میں مل جائے گا. بے چینی کا ویرودھ کیا ہے؟ کہ سکون و اطمینان زندگی میں ملے گا. تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس دعا کو ہم پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہمارے دل میں سکون و اطمینان بھر دے گا. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.